بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3 درسوں میں ہم نے غزوہ احزاب کے حالات کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کریم نے سورہ احزاب کے اندر واقعہ احزاب کو بیان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد دین حق اسلام کے ساتھ ہے، اور مشکل حالات میں ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ کمزور ایمان والے مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس طرح وہ منافقین جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، ان مشکل حالات کی وجہ سے مسلمانوں اور اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ گویا مشکل حالات منافقین کو مسلمانوں کی جماعت سے باہر کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے غزوہ احزاب کے قصے کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے یہ پیغام اپنے ماننے والوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے کہ اصل طاقت تعداد سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تعداد کی کثرت تو مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اصل طاقت جو حاصل ہوتی ہے وہ عقیدہ اور ایمان کی مضبوطی اور اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بھاری لشکر جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینے پر چڑھائی کر کے آیا تھا، وہ چونکہ ایمان کی طاقت سے محروم تھا، وہ تعداد کے بھروسے مسلمانوں کو ختم کرنے آیا تھا۔ اس میں مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ مختلف عقیدوں کے یہ لوگ ایک فاسد مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہ فاسد مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مقصد فاسد تھا کیونکہ مسلمان اس جماعت کا نام ہے جو خیر اور بھلائی، حق اور انصاف کے لیے مرتی ہے اور اسی کے لیے جیتی ہے۔ خیر کو، بھلائی کو، حق کو اور انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خیر کو، بھلائی کو، حق کو اور انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لہذا مسلمانوں کو ختم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ مقصد فاسد تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ منافق، مشرک، یہودی اور تمام گمراہ لوگ اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ اس جماعت کو جو خیر کا پیغام لے کر کھڑی ہوئی ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یقین مضبوط تھا، ارادہ مضبوط تھا کہ ہم برائی کو ختم کریں گے، نیکی اور بھلائی کو قائم کریں گے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے لوہے کی دیوار تھے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے مشکلیں تو آتی ہیں، مگر مسلمانوں کی جماعت کو جو نیکی اور بھلائی کو قائم رکھنا چاہتی تھی، ختم کرنا اور مٹانا ممکن نہیں تھا۔ اس فولادی جماعت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ خیر اور بھلائی کا پیغام لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، حق کو قائم کرنے، نیکی کو پھیلانے، برائی کو مٹانے اور انسانوں کے اندر برابری اور انصاف سب کو دینے کا ارادہ کرنے والے اگرچہ یہ لوگ تھوڑے ہی تھے، مگر عام انسانوں کی محبت انہی کے ساتھ تھی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، عام انسان بے شک کھل کر ڈر کی وجہ سے، ظالموں کے خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آتے، مگر ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی ہمدردیاں، ان کی دعائیں ہمیشہ اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں جو سچائی اور انصاف اور انسانوں کے ساتھ مساوات اور ہمدردی کرتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہوتی ہے۔
ظالموں کی بھیڑ اگرچہ بڑی نظر آتی ہے مگر عام انسان اور سماج کا بڑا طبقہ ان سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ کثرت اور قلت کا یہ فلسفہ ہے جس کو نادان اور جاہل لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ تعداد زیادہ دکھا کر خیر اور بھلائی پیدا کرنے والی جماعت کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ وہ ڈر سے اور خوف کی وجہ سے عام لوگ ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ بزدل اور جاہل اور نادان لوگ ہوتے ہیں وہ ان ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی جماعت کے ساتھ ہو جائیں تو اسے جماعت مضبوط نہیں ہوتی بلکہ اندرونی طور پر کمزور ہوتی ہے، اور ایک دھوکہ لوگوں کے سامنے یہ جماعت پیش کرتی ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ مضبوط ایمان والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، مضبوط ارادوں اور مضبوط اور نیک عمل والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگرچہ تھوڑے ہوں پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ارادے فولادی ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کامیاب اور سرخرو فرماتا ہے، اور جاہل، نادان اور بزدلوں کی بھیڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ غزوہ احزاب کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حدیث میں آیا ہے اس وقت جب رات کے وقت مشرک اور کافر بھاگ رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جاؤ ادھر کی طرف جہاں مشرکوں کا لشکر پڑا تھا، تم جاؤ اور حالات کی خبر لاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھ کو ڈر لگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذهب انک لن تؤسر، جا تجھے قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ پھر دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اور اس کے نیچے سے اور اس کے اوپر سے۔ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد میرا سارا خوف دور ہو چکا تھا اور میں بڑی ہمت کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ان سے فرمایا، حذیفہ وہاں کوئی نئی بات مت کرنا، بس جو ہو رہا ہے دیکھ کر واپس آ جانا۔ میں گیا، ہوائیں تیز تھیں، اندھیرا گھنا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، افراتفری کا عالم تھا۔ اچانک میں نے ابو سفیان کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے ساتھیو بھاگو، یہاں اب رکنے کا موقع نہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہ ہوا ہمیں خوف میں مبتلا کر رہی ہے، ہمارا چلنا پھرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، چلو یہاں سے فوراً نکل چلو۔ اس نے اعلان کیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑا۔ حذیفہ کہتے ہیں مجھے موقع تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اپنے قائد کا، اپنے رہنما کا، اپنے رسول کا ارشاد یاد آیا، حذیفہ وہاں کوئی نئی بات مت کرنا، بس حالات دے کر واپس آ جانا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حذیفہ واپس آ گئے اور ساری خبر حضور کو بتا دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، اب ہم حملہ کریں گے، اب وہ حملہ نہ کر سکیں گے، اب ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے۔ برادران ملت اسلامی اور عزیز اسلامی بہنوں، ان واقعات کے اندر آپ کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو موقع ہو تو وہ حملہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ مسلمان رہنما اور قائد اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔
برادران ملت اسلامی اور عزیز بہنوں، آج کے درس پر بہت توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے وہ نصیحت حاصل کریں جس کی وجہ سے قرآن نے اتنی اہمیت کے ساتھ الاحزاب کا ذکر کیا ہے کہ ایک پوری سورت اسی نام سے نازل فرما دی۔ مشکل حالات مسلمانوں کے لیے اللہ کا انعام ہوتے ہیں کہ اس سے منافقین اور کالی بھیڑیں جو ہمارے اندر گھسی پڑی ہیں وہ مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکل جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالی مشکل حالات میں نکھار کر خالص فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ اصل طاقت اور قوت تعداد کے زیادہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ مضبوط ایمان، صبر اور اتحاد اپنے مقصد کے حصول کے لیے فولادی عزم اور ارادہ رکھنے والے اگرچہ کم ہی ہوں، کامیابی انہی کا مقدر ہے، اللہ انہی کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ظالم اور مشرک اور انسانوں کو فرقوں اور ذاتوں میں بانٹنے والے بظاہر تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں، ان نادانوں اور جاہلوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ میں دوبارہ سناؤں گا، ظالم اور مشرک اور انسانوں کو فرقوں اور ذاتوں میں بانٹنے والے، یہ بات میں آپ کو بار بار سناؤں گا، ظالم اور مشرک اور انسانوں کو فرقوں اور ذاتوں میں بانٹنے والے تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں، ان نادانوں اور جاہلوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اللہ فتح اور کامیابی انہی لوگوں کو دیتا ہے جو عدل اور انصاف والے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے اور انسانوں کو متحدہ جماعت بنانے والے ہوتے ہیں۔ توحید کی بنیاد پر متحدہ جماعت خدا انہی کی مدد کرتا ہے، اپنے ارادوں میں مضبوط خدا انہی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے۔ آج مسلمان یا وہ لوگ جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، ان تمام خرابیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جس میں کبھی مشرک مبتلا تھے۔ مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں، انہوں نے بھی جاتیاں بنا لی ہیں، قوم پرستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں کی ہمدردی بھول کر ظلم کرنے والے بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک اللہ سے ہٹ گئے ہیں اور دوسری طاقتوں پر بھروسہ کر کے ان سے امیدیں باندھ لی ہیں۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آج اس جماعت کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے وہی انجام ہو رہا ہے جو کبھی مشرکوں اور کافروں کا ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا کریں اور بار بار دعا کریں، اور بالخصوص ہمارے رہنما اور قائدین، کہ اللہ مسلمانوں کو توحید کا ماننے والا اور توحید کی بنیاد پر متحدہ جماعت اپنے آپ کو بنانے والا بنا دے۔ اللہ ظلم اور ناانصافی سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کہ یہ ظلم اور ناانصافی کو چھوڑ دیں۔ قوم پرستی اور جاتی واد، خدا اس سے ان کو محفوظ فرما لے۔ شخصیت پرستی کا یہ شکار ہو کر شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، خدا ان کو اس سے بچا لے، اور مضبوط ارادوں کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، توحید کی بنیاد پر اتحاد کی ضرورت ہے، ظلم اور ناانصافی سے بچنے کی ضرورت ہے، قوم پرستی اور جاتی واد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، شخصیت پرستی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور عدل اور انصاف کا داعی بننے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والصلاۃ والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔